بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی روایات میں حجر اسود کی ابتدائی رنگت اور چمک دمک کے متعلق جو روایات ملتی ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ جس وقت یہ جنت سے اترا تھا تو چاندی سے زیادہ سفید تھا، موتی کے مثل چمکتا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو حجر اسود یعنی کالا پتھر کیوں کہتے ہیں، اور اس کا یہ نام کب سے رکھا گیا، اور اس سے پہلے حجر اسود کو کیا کہتے تھے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ان معلومات کے حوالہ جات اس ویڈیو کے آخر میں ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو تاریخ حجر اسود کے سلسلے کی دوسری کڑی ہے۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے حجر اسود کے معنی، تاریخ، کعبۃ اللہ میں اس کے انصاب اور حجر اسود میں پائے جانے والے سفید نقطوں کے بارے میں بات کی تھی۔ اس ویڈیو کا لنک بھی آپ کو آئی بٹن میں مل جائے گا، آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں حجر اسود کی پہلی آتش زدگی ہوئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 35 سال تھی۔ اس وقت حجر اسود پر آگ کا اثر زیادہ نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ ٹوٹا نہیں تھا، اور روایات میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت اپنی چادر میں سے اٹھا کر اسے اس کی جگہ رکھا تھا۔ قیاس ہے کہ وہ اس وقت کالا بھی نہیں پڑا تھا۔ البتہ سن 64 ہجری میں جبکہ عبداللہ بن زبیر کے زمانہ میں آتش زدگی ہوئی تھی، اس وقت حجر اسود جل کر 3 ٹکڑے ہو گیا تھا، جس سے اس پر آگ کی شدت اور اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ قیاس غالب ہے کہ سن 64 ہجری کے بعد ہی اس کو حجر اسود، رکن اسود یا کالا پتھر کہنے لگے۔ گو کہ اس کا رنگ کم از کم 300 – 350 سال سے زرد ہے، مگر اب بھی اس کو حجر اسود ہی کہا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں حجر اسود کی آتش زدگی سے پہلے کی کہ اس وقت اس کو کیا کہتے تھے۔ تو احادیث و روایات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سیاہ ہونے سے قبل اس کو رکن یا حجر کہا جاتا تھا۔ اس حوالے سے احادیث پاک میں سے چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ الرکن والمقام من الجنہ، یعنی رکن اور مقام جنت سے ہیں۔ یہاں رکن سے مراد حجر اسود اور مقام سے مراد مقام ابراہیم ہے۔ الرکن حجر من حجار الجنہ، رکن جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے۔ انزل الرکن والمقام مع آدم، یعنی رکن اور مقام آدم کے ساتھ زمین پر آئے۔ اور ایک اور جگہ پر ہے رکن اور مقام جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ ان کے علاوہ جن احادیث پاک میں حجر اسود کے لیے الفاظ حجر اور رکن استعمال کیے گئے ہیں، ان میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1605، 1607، 1610 اور 1611 شامل ہیں۔ ان کے علاوہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2953، 3065 اور 3070 کے عربی متن میں بھی حجر اسود کے لیے حجر یا رکن کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ہمارے زمانے کے لوگ عموماً اس کے رنگ و روپ کے متعلق ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اس کو کالا ہی کہتے ہیں اور کالا ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ اب وہ سیاہی میں اس قدر نمایاں نہیں ہے۔ یہ تو تھیں کتابی باتیں۔ اگر حجر اسود کی رنگت کے بارے میں میری رائے پوچھی جائے تو میں اس کے جواب میں صرف ایک دعا ہی کروں گا کہ حق تعالی ہم سب کو اپنے گھر کا طواف اور حجر اسود کو چومنا نصیب فرمائے۔
اور ہم خود سے جا کر حجر اسود کی رنگت کو دیکھیں اور اسے اپنے ہونٹوں پر محسوس کر کے آئیں۔ دی لیجنڈز آف اسلام کی تاریخ حجر اسود سیریز سے آج اتنا ہی۔ جلد ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔